کل ہمارے وکلا نے جو ہمارا ایک ریفرنس یہاں آیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں ہمارے ان 20 منحرف ایم این ایز کا انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور اس نقطہ نظر کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہمیں ہمارا ایک نقطہ نظر ہے جو ہمارے وکلا پیش کر چکے ہیں، اور آگے اپیل کا ہم حق رکھتے ہیں۔ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا میرا فرض تھا، اور قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور ان سے رہنمائی لینا میرے لیے ضروری تھا، اور وہ ہمارا اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ 2 اور کیسز میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک کیس یوسف رضا گیلانی صاحب والا کیس ہے، جس میں کہ وہ فیصلہ دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکی ہے، اور ہم نے سر خم تسلیم اس فیصلہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس فیصلے میں جہاں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بری الذمہ قرار دے دیا، وہاں الیکشن کمیشن نے ان کے صاحبزادے ایم پی علی حیدر گیلانی کو ذمہ وار ٹھہرایا آف مس کانڈکٹ آف اے کرپٹ پریکٹس، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ان کے خلاف ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہیں اسلام آباد کے، وہ فوجداری مقدمہ درج کریں۔ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہے 29 اپریل کا۔ 29 اپریل کو یہ فیصلہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے ٹو دی DEC اسلام آباد۔ آج 12 مئی ہو گئی ہے، اور ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، کسی فرد واحد کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور اگر ان کا لیگل ڈویژن یہ کوتاہی کر رہا ہے تو بحیثیت ایک شہری کے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کو سوال کروں کہ یہ ایک آپ کا فیصلہ ہے، اس پر کیا کارروائی ہوئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ قانون اور ضابطے کے مطابق وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ تیسرا نقطہ جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ بھی ایک الیکشن کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ سارے الیکشن کے معاملات یہیں آتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے ایک ایم پی اے ہیں منحرف، جن کا کیس الیکشن کمیشن میں آیا کہ ان کی کوالیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے صوبائی اسمبلی کا تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، جو آئینی شرائط ہیں اس پر پورا نہیں اترتے تھے۔ الیکشن کمیشن میں کیس چلا، الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ پورا کیس سننے کے بعد، پورے شواہد اور ڈاکومنٹس کا مطالعہ کرنے کے بعد، PP 217 سے ایم پی اے سلمان نعیم کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، ڈی سیٹ کر دیا۔ وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ان کا موقف مسترد کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا، یعنی کہ تسلیم کیا۔ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز کو کلب کیا
اور سیکشن 9 کی تشریح فرمائی، جس میں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات اور سکوپ کا تعین کرنا تھا کہ سیکشن 9 کا سکوپ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ میرا سوال یہ تھا کہ اس اپیل کو کب دائر کیا گیا، کتنے ماہ ہو گئے، اور اس اپیل کو پرسو کیوں نہیں کیا جا رہا۔ یہ الیکشن کمیشن کی اپیل ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، قانون آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اپیل کو پرسو کریں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ان کی ہے، اور اس پر بھی میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ میں نے دیانتداری سے جو ان تینوں ایشوز پر جو پارٹنر ہے وہ میں نے، اور میں اس توقع سے یہاں سے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانڈکٹ سے ملک کی جتنی پارٹیز ہیں ان کو باور کرائیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اور سب سے برابری کا سلوک برتا جائے گا، چاہے وہ ہمارا فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یا اور جو ہمارے کیسز ہیں۔ ہم اس میں کوئی امتیازی سلوک کی توقع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف لا یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ رویہ ایک ہو اور کسی اور کے ساتھ رویہ اس کے برعکس ہو۔ یہ میری نظر میں ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ملک کی جتنی پارٹیز ہیں ان کو باور کرائیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، اور سب سے برابری کا سلوک برتا جائے گا، چاہے وہ ہمارا فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یا اور جو ہمارے کیسز ہیں۔ ہم اس میں کوئی امتیازی سلوک کی توقع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف لا یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ رویہ ایک ہو اور کسی اور کے ساتھ رویہ اس کے برعکس ہو۔ یہ میری نظر میں ان کے منصب کا تقاضا بھی ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔